كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، شعبان المعظم کی آج 19 تاریخ ہو چکی ہے. مشکل سے ماہ سیام کے لیے اب 10 دن باقی رہ گئے. اس رب کریم کا احسان اور شکر ہم بجا لاتے ہیں جس نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اور مسلمان بنایا. ہمارا ماننا اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی پوجنے کے لائق نہیں. وہ اپنی ذات میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کا کوئی ساتھی اور ساجی اور شریک نہیں. اسی پروردگار عالم نے میری اور آپ کی انسانیت کی ہدایت کے لیے قریباً 1500 سال پہلے ملک عرب مکۃ المعظمہ کے اندر انبیاء کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کی ذات بابرکت، ذات عالی پوری کائنات کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائی تھی. آپ کو اللہ نے آخری نبی، نبیوں کا سرتاج اور امام بنایا. آپ کی شریعت خاتم ہے اور آپ کی نبوت خاتم ہے. آپ تمام رسولوں اور پیغمبروں کے سردار ہیں اور اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی دین اب نیا نہیں آ سکتا ہے. کوئی رسول اور پیغمبر اور نبی اس دنیا کے اندر اب نہیں آئیں گے. اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے ہدایت کا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے. میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ نے ہر موقع پر ہم غلاموں اور امتیوں کو اللہ کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہدایت دیتے رہے اور آپ ہم کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. ماہ سیام یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان والا مہینہ ہے. اس کے آداب، اس کی عظمت و مقام میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت نے بیان فرما دی. آپ نے سنا کہ ماہ سیام کے آنے سے
دو مہینے پہلے اللہ کے نبی انتظار میں ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام فرماتے، اور جب ماہ سیام قریب ہوتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں اور جانثاروں اور صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کرنے والے ہیں جس کے دن کی ایک نیکی کو 70 نیکیوں کے برابر قرار دیتا، نفل والے ایک عمل کو فرض والے عمل کے برابر قرار دے دیا، اور ایک فرض کا تم ادا کرنے والے بنو گے تو 70 فرائض کے ادا کرنے کے برابر تم کو اجر اور ثواب دیا جائے۔ یہ اعمال کو بنانے والا سیزن ہے، اعمال کو بنانے والا مہینہ ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا اور اپنے مولا کو راضی کرنے کا اہتمام کرنا۔ بزرگوں، ہم نے اپنے اکابر کو اور بزرگوں کے حالات کو پڑھا۔ ہمارے جو بڑے اکابر بزرگان دین اہل اللہ ہوا کرتے تھے اور آج بھی موجود ہیں، ماہ رمضان آتا ہے، ساری ضروریات کا انتظام رمضان کے آنے سے پہلے مکمل فرما دیتے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند دیکھتے اپنے رب کی عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور دعاؤں کے اہتمام کے اندر ماہ رمضان کے رات اور دن گزارنے کا اہتمام فرماتے۔ مرد تو مرد، عورتوں کا حال یہ تھا، ایک ایک دن کے اندر 12-13 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتی، سارے گھر کے کاموں کاج کر کے ماہ رمضان کے اندر گھر کی عورتوں کا حال یہ ہوتا، 2 منزل قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کا معمول ہوتا۔ کیوں میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان، ان کو بھی بے شمار ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، بچے ہیں، گھر کی ضرورتیں ہیں، ان سب کے باوجود ان کے اہتمام کا حال یہ ہے، کوئی 1 منزل تلاوت کر رہی ہے، کوئی 2 منزل قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ مردوں کا حال بھی یہی ہوا کرتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ماہ رمضان کے آنے میں اب چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اور یہ اللہ کا عظیم اور مبارک مہینہ، جس مہینے کے بارے میں قرآن مجید اعلان کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے اپنے کلام کا نزول فرمایا، کلام مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور ایک دوسرا اتارنا میرے اور آپ کے آقا کی زندگی میں 23 سال کے عرصے میں اتارنا ہے۔ کبھی مکہ کے بازاروں میں، مکہ کے قیام کے اندر، کبھی دن اور رات میں قرآن مجید کی چند آیتیں، ایک سورت اور ایک صفحہ قرآن کا اتارا جاتا۔ کبھی آپ سفر میں ہوتے تو قرآن کا نزول ہوتا، کبھی آپ مدینے کے قیام میں ہیں تو قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ اس طرح دوسرا نزول قرآن مجید کا 23 سال کے عرصے کے اندر، جب میرے اور آپ کے آقا
انبیاء کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ کے نبی بنا دیے گئے اور نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک کے اوپر رکھ دیا گیا اور کائنات کے اندر یہ اعلان کروا دیا گیا کہ آج کے بعد محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرشتے کا آنا شروع ہوا، رب سے ایک رابطہ شروع ہو گیا۔ پروردگار عالم، ہم کلام آپ کی ذات بابرکت سے ہوا کرتے، اللہ کے وہ لاڈلے نبی، نبیوں کے سردار، انبیاء کے امام، اللہ کی بارگاہ میں رات کے اندھیرے میں اس رب کو منانے کا اہتمام کرتے اور اللہ کی طرف سے عنایات، انوار اللہ کی طرف سے اتارے جاتے۔ فرشتہ آپ کے حضور اللہ کا سلام لے کر آتا، اللہ کی طرف سے مبارکبادیاں لے کر آتا اور آپ کے مسائل کو فرشتہ رب کی طرف سے حل کرواتا اور پروردگار عالم جبرائیل کو فوری اپنے نبی کو جب بے چین پاتے، بے قرار پاتے اور آپ کے اوپر کوئی فکر اور رنج و غم کے آثار دیکھتے، اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے سے جو تمام آسمانی مخلوق میں نورانی مخلوق فرشتے ہیں، ان کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں اللہ کی رحمتوں اور عنایات کو لے کر آتے اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو فکر مند اور رنج اور غمزدہ دیکھ نہیں پاتے۔ پروردگار عالم میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل امین سے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک نقطہ مجھے یہاں پر یہ یاد آتا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ استاد کا مقام بڑھا ہوا ہے یا والد کا مقام بڑھا ہوا ہے، والدین کا مقام بڑھا ہوا ہے یا استاد کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن اس طرح گیا کہ والدین اولاد کو دنیا میں لاتے ہیں اور استاد اولاد کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اعمال بناتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کے اندر ایک نورانی تعلیم کو اس کے سینے میں ڈالتا ہے۔ تو کچھ بزرگوں کا خیال یہ ہوا کہ استاد کا مقام والدین سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر دے، شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، حضرت نے دو ٹوک بات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ والدین کا مقام و مرتبہ منصوص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر قرآن سامنے ہو اور حدیث پاک سامنے ہو تو قیاس اور ذہن سے کوئی مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا اور کوئی مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نے جو سوچا کہ ماں باپ اولاد کو دنیا میں لاتے ہیں اور استاد اولاد کی تربیت کر کے اوپر اٹھاتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے، یہ ہم نے اپنے ذہن سے سوچا۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت بڑے مصر کے فقیہ مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، تو ہندوستان کا یہ رئیس المحدثین کھڑا ہوا اور اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت آپ کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتلا دیں۔
میرے دوستو بات اس طرف چل پڑی کہ قرآن مجید اترا عرب کے اندر، پڑھا گیا مصر کے اندر، سمجھا گیا ہندوستان کے اندر۔ یہ ایک مقولہ ہے، ایک بات مشہور ہے، قرآن مجید عرب کی سرزمین پر اترا ہے اور مصر والوں نے اس کو اتنا پڑھا اور اتنے اچھے انداز میں پڑھا، دنیا کے نمبر 1 ٹاپ والے اگر کوئی قاری ہوتے ہیں وہ مصر والے قاری ہوتے ہیں، ایجپٹ والے۔ تو یہ مقولہ مشہور ہے اہل علم کے درمیان میں کہ قرآن مجید تو اترا عرب کے اندر اور پڑھا گیا مصر کے اندر اور سمجھا گیا ہندوستان کے اندر۔ اس پر یہ واقعہ سنایا حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا کہ حضرت مفتی صاحب نے اس مصری عالم سے جب یہ کہا کہ آپ کا قیاس غلط ہے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ پر اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے رب نے ایک نہیں 10 جگہ ماں باپ کے سلسلے میں قرآن میں بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے بندو کہو اور مجھ سے یہ مانگو اور دعا کرو، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے، جب میں چھوٹا تھا یہ میرے اوپر بڑے رحیم و کریم تھے، مجھ پر بڑا احسان فرمایا کرتے تھے، اور آج یہ بوڑھے ہو کر بچے بن گئے ہیں، اے اللہ آپ ان پر ایسے ہی رحم فرمائیے جیسے مجھ پر انہوں نے بچپن کے اندر رحم فرمایا ہے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو میں نے غالباً شب برات کے اندر آپ کے درمیان رکھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ سورہ لقمان 21ویں پارے کے اندر پروردگار عالم نے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں اپنے لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو، اپنے صاحبزادے کو انہوں نے جو فرمائی، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کر اتار دیا۔ اب قیامت تک جو بھی ان نصیحتوں کو پڑھے گا ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں فرمائی، اس کے اندر سے ایک نصیحت یہ بھی کی یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو پارٹنر مت بنانا، اللہ کا شریک کسی کو مت بنانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگنا، کوئی مسئلہ دنیا اور آخرت کا ہو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اس سے مانگنے کا مزاج بنانا۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کا شریک کسی کو مت بنانا، اور پھر آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اے بیٹے میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اپنے والدین کا شکر بجا لاتے رہنا، انشکر لی ولی والدی، اللہ کا بھی شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا شکر بھی بجا لاؤ، اپنے ماں باپ کا شکر بھی بجا لاتے رہو۔ جوانوں اپنے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو، اپنے ماں باپ کو مصیبت مت سمجھو، یہی ماں باپ تمہاری جنت ہے اگر تم نے ان فرمانبرداری کی اور ان کی اطاعت کی اور ان کی پیروی کی، اور اگر ان ماں باپ کو دکھ پہنچایا جان لو یہی ماں باپ تمہاری جہنم ہے اور تمہاری دوزخ ہے، تمہاری آخرت
آخرت کی اور دنیا کی بربادی ہے۔ اگر تم جنت تلاش کرتے ہو، ماں باپ کے اندر تلاش کرو، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پاؤ، ماں باپ کو راحت پہنچا کر جنت پاؤ، ماں باپ کے دل کو سکون پہنچا کر جنت پاؤ، ماں باپ کا خیال کر کے جنت پاؤ۔ ارے کچھ لمحات، کچھ وقت اپنے ماں باپ کے پاس بھی گزارو۔ میں کہا کرتا ہوں آج بڑھاپے کے اندر ماں باپ کو تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ اس بڑھاپے کے اندر اپنے سامنے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، محبت بھری ان کی ایک نظر ان کے لیے سارے دن راحت کا سامان بن جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے ماں باپ کے پاس آنا، خیریت معلوم کرنا، ان کی ضرورت معلوم کرنا، ان کی راحت کی فکر کرنا، یہ حقوق میں سے ہے اولاد کے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اپنے بیٹے کو، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن جانا، ماں باپ کا فرما بردار بن جانا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا مسجد نبوی کے اندر وہ مصری فقیہ عالم دین، جب ان کو لوگوں نے مسند کے اوپر بٹھایا اور واز کے لیے، بیان کے لیے ان سے درخواست کی، وہ مصری عالم کہتے ہوئے جب یہ جملہ کہا تو ہمارے ہی ہندوستان کے رئیس المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری، جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت نے ان کو ٹوکا اور اعتراض کیا کہ آپ کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہی سمجھا دیجئے تو حضرت کھڑے ہو کر ان ساری تفصیلات کو بیان فرمایا۔ آپ نے جو کہا وہ قیاس ہے، وہ اپنی سوچ ہے، جبکہ منصوص ہے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہے، یہ ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر قرآن میں اشارہ نہ ملے، حدیث میں اشارہ نہ ملے، صحابہ کی زندگیوں میں اشارہ نہ ملے، تب قرآن کو سامنے رکھ کر، رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے ذہن سے ایسا فیصلہ کرنا جو نہ قرآن سے ٹکرائے، نہ جو رسول کی زندگی کی مخالفت ہو، نہ اجماع امت کی مخالفت ہو، تو ایسا قیاس قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ قیاس سب کے کرنے کی اجازت اس قیاس کو دی ہے۔ یہ صرف عالم کرے گا، پختہ محدث کرے گا، پختہ عالم کرے گا، جو ان ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہو، اس کی گہرائی کو جانتا ہو۔ ہر آدمی اگر قیاس کرنے بیٹھ جائے، ہر آدمی اپنے ذہن سے مسئلے بنانے بیٹھ جائے، تو پھر وہ دین نہیں رہے گا، وہ تو طبیعت ہوگا، وہ اپنی خواہشات ہوگی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، شکر بجا لاؤ، اللہ نے آپ کے اس ملک میں ایسے جید علماء کو پیدا فرمایا۔ جب مجلس سے وہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا، اس مصری عالم نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہے، فقیہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ہندوستان کے مولانا سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم، جو شیخ الحدیث ہے دارالعلوم دیوبند کے، یہ تھے میرے دوستوں اور بزرگوں رئیس المحدثین۔ اور پھر حضرت نے مثالیں بیان فرمائی، حضرت شیخ نے مثال بیان فرمائی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے چند مہینے میرے آقا کو دودھ پلایا تھا بچپن کے اندر، آپ کی تربیت میں میرے آقا رہے، آپ کی آغوش میں، آپ کی گود میں آپ نے پروان چڑھا، میرے
اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان حضرت آمنہ تھی، اور حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کے یہاں چند مہینے اپنے بچوں کی آب و ہوا کے لیے اور تازی ہوا کے لیے اس بچے کو حضرت حلیمہ نے جب لیا تھا، حضرت حلیمہ نے چند مہینے میرے آقا کو دودھ پلایا تھا۔ واقعہ موجود ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب آقا کی بارگاہ کے اندر بڑھاپے کی حالت کے اندر آئی، نبی رحمت اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنا عمامہ اور اپنا رومال نکالا اور راستے کے اندر بچھا دیا اور کہا کہ اما جان آئیے، اما جان آئیے۔ جب چند مہینے دودھ پلایا تو آپ نے یہ اکرام فرمایا، یہ اعزاز فرمایا، اور یہ ادب کا آپ کا تقاضا تھا۔ حضرت حلیمہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر آئی، جو آپ کی دور شریک ماں ہے، ماں کی طرح سے اس کا مقام قرآن نے بتلایا ہے۔ حضرت حلیمہ جب آپ کی بارگاہ کے اندر آئی، اللہ کا پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور اپنا رومال راستے میں بچھا دیتا ہے امامہ، اور کہتا ہے کہ ماں جان اس پر اپنے پیر رکھ کر آئیے۔ دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس ماں نے آپ کو پالا پوسا، جس ماں نے آپ کو پروان چڑھایا، جس ماں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، جس ماں نے آپ کی گندگی کو صاف کیا ہو، جس ماں نے اپنے دکھ کو اور اپنی پریشانیوں کو اپنے سینے میں دفن کر کے آپ کو راحت پہنچائی ہو، آج اس ماں کا کتنا خیال رکھتے ہو، اس باپ کا کتنا خیال رکھتے ہو، اس ماں کو کتنی آرام پہنچاتے ہو۔ جب چند مہینے میرے آقا اپنی ماں سے دودھ پیتے ہیں، اعزاز کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکرام فرماتے ہیں، راستے میں اپنا عمامہ بچھاتے ہیں، تو حضرت مفتی صاحب نے یہ دلیل بیان فرمائی۔ اور جبرائیل امین اگرچہ آپ کے استاذ تو نہیں ہیں، لیکن بحیثیت ایسا معلوم ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے آپ کے یہاں پیغام لے کر آتے، بظاہر آپ کے استاد وہ حضرت جبرائیل امین، لیکن کئی کتابوں میں یہ ثابت نہیں ہے۔ جبرائیل امین آتے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا اعزاز فرماتے، ان کے لیے اپنا کپڑا بچھاتے۔ یہ کہیں قرآن مجید میں یا حدیث پاک کے اندر ثابت نہیں ہے۔ شیخ کو مفتی صاحب نے یہ دلائل بیان فرمائے تو مصری عالم نے کہا بس بس مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ نے جو کچھ کہا میں غلطی کے اوپر تھا اور آپ راہ حق کے اوپر ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے جید علماء ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں کے اندر ماں باپ کا بھی تذکرہ فرمایا، رب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور فرمایا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی سقرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، جان اس رب کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی بصارت کو، اس کی سماعت کو، اور اس کے اقتدار کو، اس کی بادشاہت کو۔ وہ ایسا رب ہے جو سارے آسمانوں پر اور زمین کے ہر حصے پر، سمندر کی ہر تہہ کے اندر اس کی نظر لگی ہوئی ہے۔ کوئی ایک ذرہ اس رب کی اجازت کے بغیر، اس رب کے علم کے بغیر، ایک ذرہ اس رب کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، ایک ذرہ، ایک شے، مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اگر وہ آسمانوں میں ہوگا، یا زمین کے اندر ہوگا، یا سمندروں کے اندر ہوگا، یأتی بها اللہ۔ اگر وہ رب چاہے گا تو اس کو حاضر کر دے گا، وہ رب چاہے گا تو اس کو لا کے تمہارے سامنے رکھ دے گا۔
ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے والا۔ اللہ کی قدرت کو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتلایا، نصیحت فرمائی، کاش اگر بوڑھے ماں باپ خود سمجھتے رب کی طاقت کو اور اپنے اولاد کو بتلاتے اور سمجھاتے۔ وہ رب کیسی قدرتوں والا، کیا تمہاری زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ کیا تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا؟ پھر کیوں تم ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہو؟ اس رب سے کیوں منہ پھیرتے ہو؟ اس رب کو تم ناراض کر کے کیا پاؤ گے دنیا کے اندر، اور کیا آخرت کے اندر تمہارا بھلا ہوگا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ اگر اپنے گھروں کی تربیت کرے، اپنے ان معصوم چاند جیسے چہرے والے اپنے لگتے جگر کے ٹکڑوں کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرے، اور شروع سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھائے، کیا وہ اولاد بڑے ہو کر ماں باپ سے بغاوت کرے گی، ماں باپ کو جھڑکے گی، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرے گی، ماں باپ کی حق تلفی کرے گی؟ ہم نے اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں بٹھایا، قبر کا ڈر نہیں بٹھایا، آخرت کا استحضار نہیں بٹھایا۔ اب بس وہ پروان تو چڑھ رہے ہیں، ان میں اور غیر مسلموں کے بچے میں کیا فرق ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف پیدا ہونے پر اذان اور اقامت کہہ دینا، یا چلا اور چھٹی کر لینا، عید برات میں اچھے کپڑے پہنا دینا، چند رسومات کے اوپر کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ جنت کے مالک بن جائیں گے، وہ اللہ کو راضی کر لیں گے، ان کے اندر اخلاق پیدا ہو جائیں گے، وہ تمہاری تعظیم اور ادب کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، جو بندہ اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی اولاد اپنے باپ اور ماں کی نافرمان ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تربیت رہی، لوگوں کے اندر اس کا دھیان رہا اور فکر رہی، جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اس پیارے دین کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا اہتمام کیا، سب لٹا دیا، قربان کر دیا، رب کے راستے میں بہا دیا اور نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ ارے یہ ایمان بغیر محنت و مجاہدے کے ملا، کوئی قربانیاں، کوئی تربیت ہم نے نہیں پائی ہے، کوئی مشکل وقت ہم نے نہیں گزارا ہے۔ ان کو دیکھو جنہوں نے سب کچھ لٹایا اس دین کو پانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، رسول اللہ کا غلام باقی رہنے کے لیے۔ ارے وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کے لیے ابتدائی دور ہے اسلام کا، دار ارقم کے دروازے پر آئے۔ دار ارقم وہ پہلی نشست گاہ ہے جہاں سے رسول اللہ نے اپنی امت کو اور اپنے پیاروں کو جو دین کی طرف آنا چاہتے تھے، چھپ چھپ کے آپ اللہ کا دین بتلا رہے تھے۔ حضرت صہیب بھی دروازے کے اوپر آئے، عمار کو بھی پایا وہی دروازے کے اوپر، دونوں نے آپس کے اندر بات چیت کی تو دونوں کا مطالبہ اور دونوں کا منشا یہی تھا کہ ایمان قبول کرنا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا ہے۔ عمار نے بھی یہی اظہار کیا اور حضرت صہیب نے بھی یہی اظہار کیا، اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ آقا نبی رحمت کی بارگاہ کے اندر شرف اسلام سے مشرف ہو گئے اور ایمان کو قبول کر لیا۔ اور ابتدائی دور میں جو پریشانیاں اور جو حالات کا سامنا ان کو آنا پڑا، وہ سارے حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور جب بہت زیادہ مکے کے سرداروں کی تکلیفیں آپے سے باہر ہونے لگی، ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ حضرت صہیب جب مکہ چھوڑنے کا، جانے کا ارادہ کیا، دشمنوں کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کوئی آدمی یہاں سے ایمان کے ساتھ جائے،
اور دوسری جگہ چین سے سکون سے رہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے اور کسی کو جانے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت صہیب رومی جب ہجرت کا ارادہ فرما کر جا رہے تھے، دشمنوں کو اطلاع مل گئی، وہ راستے کے اندر آ گئے، حضرت صہیب کے اوپر تیر چلانے لگے۔ حضرت صہیب نے بھی اپنا کمان نکالا اور تیر چلانے لگے، اور پھر اس کے بعد کہا، او اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں، تم جانتے ہو کہ میں کتنا تیر انداز ہوں اور میں اس کے اندر مہارت رکھتا ہوں۔ جب تک میرے پاس تیر ہے میں ہر تیر سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں میں تلوار سے لڑ کر اپنی جان کو اپنے رب کے حضور پیش کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد حضرت صہیب نے کہا، اگر تم مال چاہتے ہو تو میرا مال فلانی جگہ ہے، وہ لے لینا، 2 باندیاں بھی ہیں ان کو بھی لے لینا، اور میرے راستے کے اندر آڑ نہ بننا، مجھے راستہ دے دو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت صہیب نے جب یہ کہا، دشمنوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہ مال کی طرف لوٹ گئے۔ آقا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آقا کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا، یا رسول اللہ، میں ہجرت کر کے آنا چاہتا، دشمن میرے راستے کے اندر آ گئے اور مجھ سے مقابلہ کرنے لگے، میں نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا، اپنے خزانے کا پتہ بتا دیا اور دشمنوں کو وہ حوالے کر دیا، اور میں ایمان لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی آیتیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس موقع پر یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا مال دے کر، اپنی جائیداد دے کر، اپنا خزانہ دے کر اپنا ایمان بچاتے ہیں اور اپنے ایمان کے حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہماری حالت الٹا ہو گئی، مال بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر لیا، مال بچانے کے لیے حضور کی سے بغاوت اختیار کر لی، مال بچانے کے لیے رب کو ناراض کر لیا۔ اور ان لوگوں کا مزاج یہ تھا، مال خرچہ کرتے، لٹا دیتے اور اپنا خزانہ دشمن کے حوالے کر دیتے اور اپنے ایمان کو بچاتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر اللہ نے نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگوں کی تجارت، کچھ لوگوں کا سودا، کچھ لوگوں کا لین دین اس طرح ہوتا ہے، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے مال کو بیچ دیتے ہیں، اپنے خزانے کو بیچ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بس آخری گزارش آپ سے کر رہا ہوں، حالات آئیں گے، لوگ آپ کے درمیان حرص دلائیں گے، لوگ آپ کو اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بات کریں گے۔ مسلمانوں مت بکنا، مسلمانوں اپنے ایمان کا خیال رکھنا، چاہے ووٹ کا موقع آئے، الیکشن کا موقع آئے، رمضان کا موقع آئے، افطار کا موقع آئے، غربت تمہارے اوپر آئے، بیماریاں تمہارے اوپر آئے، پریشانیاں تم کو گھیر لے، یہ وقتی سودا ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ایمان کا سودا کر لیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اللہ کی ناراضگی مول لی، تو پھر جان لو وقت تو ایسا بھی گزر جائے گا، لیکن قبر میں جو انجام ہوگا، آخرت میں جو انجام ہوگا، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔